خبروں میں خوشامدید۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث عالمی یوم آبادی 2020 کی سرگرمیوں کو محدود پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گوجرانوالہ عدنان اشرف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال عالمی یوم آبادی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم آبادی کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس گوجرانوالہ کی طرف سے مختلف مقامات پر بینرز اور سٹیمرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال عالمی یوم آبادی پر جو تھیم ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ماں کی صحت پر دھیان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ماں اور بچے کی صحت اولین ترجیح ہے۔ اس بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ یوم شہدائے کشمیر کے سلسلہ میں آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ دارالاسلام میں تقریب کا انعقاد۔ شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان صاحبزادہ محمد داؤد رضوی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مظلوم کشمیری مسلمانوں کا خون جلد رنگ لائے گا اور کشمیری مسلمان آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چند روز قبل 3 سالہ کشمیری بچے کے سامنے اس کے نانا جان کو دردناک طریقے سے شہید کرنے پر بھی مسلم امہ کا خاموش رہنا نہایت شرمناک فعل ہے۔ اس موقع پر شہدائے کشمیر کے لیے بلند درجات اور مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے بھی دعا مانگی گئی۔ سٹی صدر سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی سلیم بٹ نے کہا کہ جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن میں میئر سمیت تمام یو سی میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ بلدیاتی الیکشن کی بھرپور تیاری کی جاری ہے۔ تمام اراکین جماعت و کارکنان اپنے بلدیاتی گروپ لیڈر کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ دفتر جماعت اسلام پی پی 58 میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام ملکی مسائل کا حل اللہ کے عطا کردہ نظام میں ہے اور جماعت اسلامی کی جدوجہد کا مرکزی نقطہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ اور سرمایہ داروں کے جس ٹولے نے اقتدار کے ایوانوں پر قبضہ کر رکھا ہے وہ پاکستان کو ایک اسلامی و فلاحی ریاست بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جماعت اسلامی اس ٹولے کو اقتدار کے ایوانوں سے دور رکھنے اور عام آدمی کو ان ایوانوں تک پہنچانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ گوجرانوالہ سابق میئر شیخ ثروت اکرام میاں محمد سلیم حاجی شیخ سعید مدنی والے نے کہا کہ غریب افراد کی فلاح و بہبود اور علاج معالجہ کے لیے ہنگامی اقدامات کریں گے۔ جمعیت شیخ تمام سیاسی معاملات سے بالاتر ہو کر عوام کی بھرپور مدد کرے گی۔ جناح اسپتال میں مریضوں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ جمعیت شیخ و جناح اسپتال کے نو منتخب عہدیداروں کے چارج سنبھالنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر خواجہ انوار احمد شیخ، جنرل سیکرٹری حافظ بدر منیر اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت شیخ و جناح اسپتال کے جمعیت شیخ کے زیر انتظام چلنے والے فلاحی اسپتال کو مثالی ادارہ بنائیں گے۔ ایسے حمید اسپتال مریضوں پر رحم کریں اور اسپتال کے پلاٹ فوری واپس کریں۔ عوام بخار یا کسی بھی بیماری کی صورت میں کورونا کا خوف ذہن سے نکال کر اسپتال آئیں۔ موسمی حالات کے پیش نظر ملیریا یا ٹائیفائڈ بخار کی صورت میں بھی لوگ گھروں میں بیٹھ کر پیناڈول نہ لیں بلکہ اسپتال سے اپنا علاج کروائیں۔ مزید کیا کہا انہوں نے اپنے پیغام میں، جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز یاسین مغل سے۔ جی یاسین، کیا کہنا ہے ایم ایس کا؟ جی بالکل، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کاموں کی ڈاکٹر عمران بٹ نے شہریوں کو اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہسپتال میں اور دوڑ مریضوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر چکی تھی، مگر کرونا کے خلاف کی وجہ سے لوگ ہسپتال نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے اور دوڑ مریضوں کی تعداد صرف 300 تک رہ گئی ہے۔ عوام میں جو غلط فہمی ہے کہ مریضوں کو انجیکشن لگا کر مارا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد افواہیں ہیں۔ عوام ہرگز اس پر کان نہ دھریں۔ ہسپتال میں ڈاکٹر مریضوں کی خدمت کے لیے دن رات موجود ہیں۔ اگر کسی کو بھی بخار یا دیگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ بلا خوف ہسپتال آ کر اپنا علاج کروائیں۔ ہم مریضوں کی بہتری اور ہسپتال کی فلاح بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گوجرانوالہ سینئر صوبائی وزیر پنجاب عبدالعلیم خان اور صوبائی وزیر انڈسٹریز پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ سستے آٹے کی فراہمی حکومت پنجاب کی اہم ترین ترجیح ہے اور اس سلسلہ میں 12 ارب سے زائد کی خصوصی سبسڈی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز رانا حمزہ سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اعلیٰ سطح ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ
فلورز مل کو سرکاری گندم کی فراہمی کے بعد کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ 20 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت جو ہے وہ 860 روپے مقرر نرخوں پر بآسانی اور وافر دستیابی کو ہر صورت یقینی بنائیں، بصورت دیگر متعلقہ انتظامیہ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اشیاء خورد و نوش بالخصوص آٹا، چینی کے نرخوں میں منمانے اضافے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ کمشنر گجرانوالہ سید گلزار حسین، آر پی او ریاض نذیر گاڑا اور ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف نے ڈویژن اور ضلع میں آٹے اور چینی کی دستیابی اور منافع خوروں کے خلاف کیے جانے والے ایکشن کے حوالہ سے صوبائی وزراء اور چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی۔ جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ صارفین کے بجلی کے متعلقہ مسائل کے فوری اور ان کی دہلیز پر ازالہ کے لیے گیپکو ہیڈ کوارٹر میں کل ہفتہ وار آن لائن کچہری لگائی جائے گی۔ چیف ایگزیکٹو محسن رضا خان کل 11 سے دوپہر 1 بجے بذریعہ ٹیلی فون صارفین کے بجلی سے متعلقہ مسائل اور شکایات خود سنیں گے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کریں گے۔ اس سلسلہ میں چیف ایگزیکٹو گیپکو کا کہنا ہے کہ آن لائن کچہریوں کے انعقاد کا مقصد صارفین کے بجلی سے متعلقہ مسائل کو فوری اور ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ ترکی میں 85 سال بعد مسجد کی حیثیت بحال کرنا طیب اردگان اور ترکی عدلیہ کا تاریخی فیصلہ اور جرائدمندانہ اقدام ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات الحاج مولانا محمد اکبر نقشبندی نے کہا کہ تہذیبوں کی کشمکش کے دور میں عالم اسلام کے حکمران اگر ترکی کے سربراہ طیب اردگان جیسی پالیسیاں اپنا لیں تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہر اسلامی ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو اسلام کے بہتر مستقبل اور زوال پذیر عالم اسلام کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ مسلم لیگ نون گجرانوالہ کے وفد کی مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات عظمیٰ بخاری کے گھر آمد ان کے والد زاہد حسین بخاری کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ وفد میں ایم پی ایس توفیق بٹ، حاجی نواز چوہان، حاجی وقار چیمہ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ جمشید ایوب بٹ اور دیگر شامل تھے۔ وفد نے عظمیٰ بخاری کے والد کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کی، جبکہ اس موقع پر ان کے شوہر ایم پی ایس سمیع اللہ خان، شیخو پورہ سے ایم پی اے نون لیگ محمود الحق، رانا ثناء اللہ صدر نون لیگ پنجاب اور عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ 2 سال کی قلیل مدت میں 13 اسپیشل اکنامک زونر اور انڈسٹریل اسٹیٹس منصوبوں کے آغاز سے نہ صرف 73 سالوں کی محرومیوں کے ازالے کا سفر شروع ہو چکا ہے بلکہ تحریک انصاف پنجاب میں معاشی انقلاب لانے اور بے روزگاری کے خاتمہ کے لیے گیم چینجز میگا منصوبوں کو تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ سینئر رہنما اور ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی این اے 81 چودھری محمد صدیق مہر نے یونین کونسل 23 کے دورے کے موقع پر اہل علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی شوبازیوں اور مخصوص خاندانوں کو نوازنے کی روایت کے برعکس پنجاب میں حقیقی ترقی و خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ لگانے کی ترغیب کے لیے پیچیدگیوں سے پاک ون ونٹ آپریشن اور پرکشش ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ سازشیں کرنے والے ہمیشہ کی طرح ناکامی کا منہ دیکھیں گے اور پاکستان عمران خان کی قیادت میں ترقی کی شاہراہ پر بڑھتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی گجرانوالہ بہت جلد یونین کونسل لیول پر اپنی تنظیم سازی مکمل کرے گی۔ برے وقت میں پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سٹی گجرانوالہ تیمور ڈار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے تنظیم سازی کا عمل متاثر ہوا مگر اب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے تنظیم سازی کا عمل دوبارہ شروع کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گجرانوالہ کی پالیسی ہے کہ مخلص جعلی کارکنان کو تنظیم سازی کے عمل میں شامل کیا جائے اور فعال کارکنان کو اہمیت دی جائے گی۔ سٹی صدر میاں ودود حسن ڈار اور جنرل سیکرٹری خالد حسین باجوہ کے مطابق آئندہ انتخابات میں شہر بھر سے بہترین امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے گا۔ یونین کونسل عہدیداران کو پارٹی کارکنان سے رابطے بڑھانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ گجرانوالہ ریجن بھر کے محرران کے لیے 15 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ریجن پولیس آفیسر ریاض نذیر گاڑا، اے ڈی آئی جی سیگم ثنا وڑائچ،
اسٹاف آفیسر انسپکٹر رائے عبدالغفار، پولیس ترجمان محمد عرفان شمیم کے علاوہ دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ ریجنل پولیس آفیسر ریاض نذیر گاڑا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس جوانوں کو بہتر رہائشی سہولیات کی فراہمی اور ان کی فلاح و بہبود اولین مقاصد میں شامل ہے۔ امن و امان کی فضا پیدا کرنے کے لیے اچھی سوچ، اخلاق اور بہتر رویہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اعتبار اور وقار میں اضافہ کے لیے حالات کے ستائے ہوئے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ محرران کا فرض ہے کہ وہ شائستہ زبان سے شہریوں کی مشکلات کا مداوع کریں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ گوجرانوالہ سول ڈیفنس میں بے ضابطگیاں کی بنا پر سینئر ڈپٹی ڈویژن وارڈن میاں خالد سیف اللہ اپنے عہدہ سے مستعفی ہو گئے۔ میاں خالد سیف اللہ نے سول ڈیفنس میں انصاری برادری کی طرف سے بے جا مداخلت اور ناانصافیوں اور منمانیاں کی بنا پر فوری طور پر ڈپٹی ڈویژن وارڈن ڈویژن کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ عرصہ 30 سے 35 سال سے تنظیم شہری دفاع کے ساتھ وابستہ تھے۔ کئی موقع پر سیلاب وغیرہ کی صورتحال میں نمایاں خدمات سر انجام دی اور ان کی شناخت تنظیم میں بابائے شہر کے نام سے ہوتی تھی۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔